السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ یورپی یونین نے روس پر عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ یورپی یونین کونسل نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روس پر سب سے پہلے یہ پابندیاں اس کے یوکرین کو غیر مستحکم کرنے پر مبنی اقدامات کی وجہ سے 2014 کو لاگو کی گئی اور اب کی ان کی مدت 31 جنوری 2024 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد ان پابندیوں کو فروری 2022 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ روس پر عائد پابندیوں تجارت، مالیات، صنعت، ٹیکنالوجی اور وسائل اور پرآسائش مصنوعات سمیت متعدد سیکٹروں کا احاطہ کرتی ہے۔ بحری راستوں سے خام پیٹرول اور پیٹرول مصنوعات کی روس سے یورپی یونین کے لیے درآمد، بعض روسی بینکوں کے بین الاقوامی ادائیگی سسٹم اور کثیر تعداد میں نشریاتی اداروں کی کارروائیوں کا التوا بھی پابندیوں میں شامل ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے دوران اٹلی کے شہر بریشا کی فضا قرآن کریم کی تلاوت سے گونج اٹھی۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف اٹلی میں محمدیہ اسلامک سینٹر بریشا کے زیر انتظام احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے مل کر سورہ رحمان کی تلاوت کی، جس سے ماحول روحانی ہو گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بریشیا شہر میں روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ سویڈن میں رہائش پذیر عراقی ملعون شہری سلمان مومیگا کی جانب سے ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور عراقی پرچم کی بھی تذلیل کی گئی۔ سویڈن میں حکومت کی جانب سے ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دیے جانے پر آج صبح عراق میں مشتعل مظاہرین کی جانب سے سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بولا گیا اور مظاہرین نے سفارت خانے کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ مچائی اور بعد میں عمارت کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب سویڈش وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سفارت خانے اور سفارت عملے کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری عراقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اب اطلاعات ہے کہ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون عراقی شہری سلمان مومیگا نے آج ایک بار پھر پولیس کی سخت سیکورٹی میں عراقی سفارت خانے کے باہر نہ صرف قرآن پاک کی بے حرمتی کی بلکہ عراقی پرچم کو بھی پاؤں تلے رون دیا۔ اس حوالے سے ملعون سلمان مومیگا کا کہنا ہے کہ اس کا آئندہ 10 روز میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور عراقی پرچم کی تذلیل کا دوبارہ ارادہ ہے۔ وسطی ایشیا اور خلیج عرب کے قائدین نے سربراہ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ العربیہ نیٹ اور الشرق الاوسط کے مطابق سربراہ کانفرنس نے سیاسی تعلقات کے استحکام، اسٹریٹجک اور سیاسی مکالمہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سربراہ کانفرنس نے مختلف شعبوں میں شراکت کو عروج کی نئی منزلوں تک پہنچانے، خصوصاً سیاسی مکالمے، اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے اور عوام کے درمیان میل ملاپ کو آگے لے جانے پر زور دیا۔ خلیجی اور ایشیائی قائدین نے GCC اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات مستحکم بنانے کی تاکید کی۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی، جبکہ کسی بھی ملک کے اندرونی امور میں مداخلت نہ کرنے اور ہر ملک کی خود مختاری کے احترام پر زور دیا۔ سعودی عرب نے تیونس کو آسان شرائط پر $50 کروڑ کا قرضہ دے دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قرضہ جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرضہ مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے سبسڈی میں کمی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا بجٹ گھٹانے سے متعلق عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط مسترد کر دی تھی۔ تیونس نے تقریباً $2 ارب کا قرض طلب کیا تھا۔ سعودی عرب نے تیونس کے ساتھ قرضے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جانے کی وجہ سے اسے $50 کروڑ کا قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے سعودی شہریوں کو اپنے دوستوں کے لیے انفرادی وزٹ ویزا جاری کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ انفرادی وزٹ ویزا پر آنے والے عمرے کی ادائیگی کے علاوہ مملکت کی سیر و سیاحت بھی کر سکیں گے۔ ویزا سنگل یا ملٹی انٹری ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرے کے ٹویٹر پر اس حوالے سے #فی القلب یا مکہ کے عنوان سے جاری کیا گیا۔ وزارت حج و عمرے نے نئے شروع کیے جانے والے انفرادی ویزے کی 4 خصوصیات کا ذکر کیا، جن کے مطابق ان ویزا سعودی شہری اپنے کسی بھی دوست یا غیر ملک میں رہنے والے عزیز کے لیے جاری کرا سکتے ہیں۔ حرمین ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مکہ مکرمہ سے جدہ ایئرپورٹ جانے والی ٹرین میں تاخیر پر مسافروں کو ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ نے فنی خرابی کی وجہ سے ہوئی تاخیر پر مسافروں سے معذرت طلب کرتے ہوئے انہیں مقررہ ضوابط کے تحت ہرجانے کی ادائیگی کے لیے رابطہ شروع کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ مکرمہ سے جدہ کے شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈہ جانے والی ٹرین
میں ہوئی تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنوین ٹرین انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو متبادل ٹرین فراہم کی گئی، تاہم اس میں کافی تاخیر ہوئی، جس پر مسافروں نے انتظامی امور کے بارے میں شکایت درج کرائی۔ فلسطینی صدر محمود عباس آئندہ ہفتے ترکی کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صدر عباس 24 جولائی سے یہ دورہ شروع کریں گے، جن کی ملاقات صدر اردغان سے 25 جولائی کو ہوگی۔ بعد ازاں فلسطینی صدر 28 جولائی کو ترکیہ سے رخصت ہوں گے۔ صدر محمود عباس نے گزشتہ سال اگست میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ترکیہ فلسطینی عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی میں ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ارجان کا نیا ہوائی اڈہ خطے میں ایک مثال بنے گا۔ صدر اردغان نے خلیجی ممالک کے بعد شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے صدر مقام نیکوسیا میں ارجان ہوائی اڈے کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر یہ بات کہی۔ اردغان نے کہا کہ ارجان ہوائی اڈہ 3 فروری سن 1975 کو پروازوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ نئی عمارت اس کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ وسیع ہے، جو کہ 1 کروڑ مسافروں کو خدمات دے گی۔ یہ ہوائی اڈہ اس وقت جزیرے کے دیگر ہوائی اڈوں کے مقابلے میں زیادہ استعداد کا حامل بن چکا ہے۔ روس نے ترکیہ سے ٹماٹروں کی درآمدی کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے۔ روس وزارت زراعت کے منظور کردہ فیصلے کی روس کے ترکیہ سے ٹماٹروں کی درآمدی کوٹے کو 1,50,000 ٹن کے اضافے سے 5 لاکھ ٹن کر دیا گیا۔ وزیر کہ روس نے ترکیہ سے ٹماٹروں کی درآمدی کوٹے کو اپریل 2022 میں بڑھا کر 3,50,000 ٹن کر دیا تھا۔ پاکستان میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے 42 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کی 10 ارب روپے کے پہلی قسط جلد ہی کمیشن کو جاری کر دی جائے گی۔ جمعرات کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہوئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے لیے بھی 20 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر کے پچھلے مہینے حکومت کی جانب سے SIF کا قیام کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا مقصد ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ سچن کی محبت میں پاگل پاکستان کی 4 بچوں کے ساتھ سرحد پار کرنے والی سیما حیدر کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان کے لیے ابھی تک کوئی راحت بھری خبر نہیں آئی ہے۔ سیما حیدر جہاں پاکستان نہیں جانا چاہتی، وہیں نیپال کے راستے ہندوستان آنے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر کو خالی ہاتھ اپنے وطن واپس جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہندوستانی حکومتی ادارے سیما کو پاکستان ڈپورٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔